اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تک ہم پڑھ چکے تھے، اور پچھلے سبق میں ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے متعلق معلومات حاصل کی۔ آیت نمبر 126، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا آغاز ہے جو کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کی تھی۔ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب کہا، ابراہیم نے، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا یا ابراہیم نے دعا کی، رب اجعل، جعل مانے بنانا، رب اجعل، اے میرے پروردگار بنا دے، ھذا اسم اشارہ مذکر کے لیے یہ، بلدن آمنن، یعنی اس کو ایک امن کی جگہ، اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے، کیا رزق دے؟ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، میں اہل کو جتنے یہاں پہ جو میری نسلیں ہیں یا جو یہاں پہ آباد ہوں گے یا رہنے والے ہوں گے، من الثمرات، پھلوں کا رزق دے۔ من آمنا، اب اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہوئے دیکھیے کتنی احتیاط ہے، ذرا اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آئے گا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اور رزق دے یہاں رہنے والے کو پھلوں کا، من آمنا منہم، جو کہ ایمان لے آئیں، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ ابھی دیکھیں جو پچھلی آیت گزری تھی، آیت نمبر 124، اگر آپ کو یاد ہو پچھلا سبق، تو اس میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم اب میں تمہیں نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں، تو فوری طور پہ حضرت ابراہیم نے فرمایا، قال ومن ذریتی، کہ اور میری اولاد میں سے بھی۔ تو اللہ کا جواب کیا تھا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی کہ جو ایمان لائیں گے وہی نبوت ملنے کے اور یا امام بنائے جانے کے قابل ہیں۔ تو یہاں جب ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں تو دیکھیں یہاں حضرت ابراہیم نے خود ہی احتیاط برت لی اور اپنی ساری اولاد کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ آگے یہ کہا کہ وہی لوگوں کو آپ رزق عطا فرمائیے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ پہلی دعا میں انہوں نے من ذریتی کہا تھا، جس کے جواب میں اللہ نے منع فرمایا تھا۔ آگے دیکھیں، قال، اور کہا، ومن کفر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کفر، تمہاری اولاد میں سے کفر کریں گے، انکار کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو اس کو بھی میں دنیا کی چند روزہ زندگی کا ساز و سامان دوں گا، قلیلاً، تھوڑا سا، میں اسے بھی دوں گا، بالکل محروم نہیں رکھوں گا۔ تو جو لوگ ایمان سے محروم ہوں گے انہیں میں امامت میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بہرحال دنیاوی طور پر انہیں مال و متاع دیا جائے گا۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے کشا کھینچ کر جہنم کی عذاب کی طرف لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ آیت نمبر 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو جب ابراہیم، رفع سے نکلا ہے، رفع مانے بلند ہونا، اٹھانا، یرفعو اٹھا رہے تھے ابراہیم، قواعد، قواعد کہتے ہیں بنیاد کو، ہم کہتے ہیں نا میتھ کے قواعد کیا ہوتے ہیں، حساب کے قواعد، یا اور کسی چیزوں کے ہم قواعد و ضوابط بولتے ہیں، تو یعنی کہ اس کی جو بنیاد، من البیتی، تو جب وہ اٹھا رہے تھے گھر کی، کس کے گھر کی؟ اللہ کے گھر کی بنیادیں، و اسماعیل، اور اسماعیل، تو کیا مطلب ہوا؟ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی باپ اور بیٹا دونوں بیت اللہ کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا، یہاں جو لفظ آیا قواعد،
اس کو نوٹ کریں کہ یہ قاعدے کی جمع ہے اور بنیادوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے تو حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کے اصل معمار و بانی نہیں ہیں۔ کعبہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں آئے گا، الفاظ آئیں گے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یہی ہے جو مکہ میں ہے۔ تو اب یہ آپ کو سوچیں کہ اگر پہلی دفعہ حضرت ابراہیم نے بنایا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک کا جو عرصہ ہے وہ کم و بیش 4000 برس کے دوران میں، تو کیا اس دوران کیا کوئی مسجد ہی نہیں تھی، اللہ کی عبادت کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اب کیونکہ یہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے سیلاب گزرتا تھا تو اس وجہ سے اس کی ساری دیواریں جو تھیں وہ سیلاب کی وجہ سے بہہ گئی تھیں۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے انہی بنیادوں پر جو بنیادوں پر حضرت آدم نے اس کو تعمیر کیا تھا اس کی تعمیر فرمائی، تو سورہ حج میں اس کی تفصیل آئے گی۔ تو اب جب وہ یہ بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اب کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، یعنی ہماری اس کوشش، ہماری اس محنت و مشقت کو قبول فرما۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس وقت یہ دعا کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً لگ بھگ 13 برس کے قریب تھی اور وہ حضرت ابراہیم کی مسلسل مدد کر رہے تھے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے تقبل، قبلہ، تو باب تفاعل سے ہے۔ یہ اس باب میں اس قسم کے جو لفظ کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کی میننگ یہاں پہ جو آ رہے ہیں وہ یہ کہ ایسی چیز جو کہ بالکل کسی قابل نہیں ہے، اتنے کمتر درجے کی ہے، تو اس کو آپ پیش کریں کسی کے سامنے، کسی بڑی شخصیت کے سامنے، تو جو عاجزی آتی ہے کہ اللہ کے سامنے جو عاجزی ہے، جو اس لفظ سے عاجزی آ رہی ہے کہ اللہ جو چیز ہم پیش کر رہے ہیں یہ اتنی آپ کی شان کے مطابق ذرا سی بھی نہیں ہے، انتہائی تھوڑی سی کوشش ہے، تو صرف آپ ہی ہیں جو کہ اسے قبول کر سکتے ہیں اور آپ اپنی شان کے مطابق اس کو قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا، تو یہ آیت ہم اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب بھی ہم کوئی چیز کسی کو دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی راہ میں جب بھی کچھ خرچ کرتے ہیں تو یہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے۔ اچھا، اس لفظ اور اس آیت کے کچھ مفسرین نے ایک واقعہ ہے یا یہ تمثیل کہیں یا یہ حکایت کہیں جس سے کہ آپ کو اس لفظ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ہو سکتا ہے میں اس طرح آپ کو صحیح نہیں سمجھا پا رہی ہوں، لیکن جو حکایت میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس حکایت سے آپ کو اس لفظ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ایک ایسا ریگستان کا علاقہ تھا جہاں پانی بہت کم ہوتا ہے۔ وہاں کا ترکیب یہ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹی سی تالاب سا بنا دیا جاتا ہے کہ پورے سال میں جس وقت بھی بارش ہوتی ہے تو وہ پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب وہاں کے رہنے والے اس پانی کو سینت سینت کے رکھتے ہیں اور پورا سال جب تک کہ اگلی بارش نہ ہو اس پانی کو خرچ کرتے ہیں، کیونکہ پانی ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے اور اس میں جانور بھی پی رہے ہیں اور انسان بھی پی رہے ہیں، تو یہ پانی انتہائی گدلا بھی ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑی اسمیل بھی آ جاتی ہے، بدبو بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایک شخص تھا، اس کو بادشاہ سے ملنا تھا کسی ضرورت کے تحت، تو وہ اس نے بہت سوچا کہ میں جب بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا تو کچھ لے کے جاؤں، تو اس کے لیے وہ پانی انتہائی قیمتی تھا۔ اس نے کہا کہ اس پوری میری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کہ اتنی قیمتی ہو، تو اس کے اپنے نزدیک وہ پانی بہت قیمتی تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے مٹکے میں اس پانی کو لیا اور اس کو ڈھکا اور بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ محل میں گیا تو بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ دربار میں موجود تھا، وہ کہا کہ کیا کہنا ہے؟ تو اس شخص نے، اس دیہاتی نے وہ پانی کا مٹکا بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا بادشاہ سلامت، میں یہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اس کا کپڑا ہٹاؤ۔ جب کپڑا ہٹایا تو اس کی جو اسمیل تھی، جو بدبو تھی، اس سے پورا دربار جو ہے وہ اس بدبو سے بھر گیا۔ لیکن بادشاہ بہت عالی ظرف تھا، اس نے کہا یہ تم کیا لائے ہو؟ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، یہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے کہ میرا انحصار ہی اس پانی پر ہے کہ اس کے بغیر ہمارا جینا ہی نہیں ہے، تو میں اپنی طرف سے سب سے قیمتی چیز لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ بہت عالی ظرف تھا، اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس کو ایک طرف رکھو اور اس کا جو مٹکا ہے
اس کو قیمتی موتیوں، پتھروں اور ہیرے جواہرات کو بھر دو۔ وہ جو چیز لایا وہ اپنی ظرف کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق لایا، اب میں جو اس کو لوٹاؤں گا وہ اپنے ظرف اور اپنی حیثیت کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے بھی اعمال، ہماری بھی نیکیاں اسی تعفن زدہ پانی کی طرح سے ہیں، لیکن وہ ہماری جان میں کس قدر قیمتی ہیں، اور وہ لے کے جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس چیز کو قبول فرما لیجئے۔ دیکھیے وہ عاجزی کا مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پیش کیا، اور اللہ سے کہا کہ اللہ ہم یہی خدمت آپ کے سامنے کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کے قیمتی یا اعلیٰ ہونے سے، اعلیٰ ہونا جو ہے اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک اس چیز کا خالص ہونا، نیت کا خالص ہونا اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہیں، تعداد کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینے والے کی، یہ کسی شخص کے پاس ایک روٹی ہو اور اس میں سے وہ آدھی روٹی کسی ضرورت مند کو دے دے، وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، جبکہ 1 کروڑ پتی شخص جو ہے 1 لاکھ اٹھا کے کھانے کے لیے کسی کو دے دے اس سے۔ تو یہ چاہے واقعہ تھا یا یہ کوئی حکایت تھی، لیکن اس سے یہ بات سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی، اور علماء کرام اس حکایت کو بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی اپنے اعمال کو اللہ کے نزدیک پیش کرنا ہو تو ہماری عاجزی اس انتہا پر ہو، اور ہم یہ اچھی طرح جان لیں کہ ہماری دی ہوئی کوئی بھی بڑی سے بڑی نیکی بھی اللہ کے نزدیک ایک تعفن زدہ پانی ہی کی طرح سے۔ اِنَّکَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور کیوں ہے وہ اتنی کم؟ کہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے۔ جب ہم کچھ نکالنے لگتے ہیں تو سب سے باسی کھانا نکالتے ہیں، ایسی چیز نکالتے ہیں جو کہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے، وہی کسی غریب کو دیتے ہیں۔ ذرا اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 128، ربنا، اے ہمارے رب، وَجْعَلْنَا، اور بنا ہمیں، مسلمینی، یہاں جو لفظ ہے مسلمین، مسلمینی، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب دو لوگوں کے لیے بات ہو تو مسلمین آتا ہے، تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، لکا، تو ہم دونوں کو، تو یہ کون دو دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ تو کہا کہ ہم دونوں کو، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا متی اور فرما بردار بنا دیجیے۔ اب نوٹ یہ کیجئے کہ دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر اپنے بارے میں اطمینان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری موت تو بڑے ایمان پہ ہوگی، تو دیکھیں کتنی مزہ کا کیس بات ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اتنے بڑے نبی ہو کر، اتنی ابتلاؤں میں مبتلا ہو کر، اتنی آزمائشوں سے گزر کر اتنی بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس پہ بھی اس عاجزی سے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور پھر کہہ رہے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا، ومن ذریتنا، اور ہم دونوں کی نسل سے، امتا مسلمتا لکا، ایک امت اٹھائیے جو تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں حج کرنے کے قاعدے بتائیے، ہمیں مناسک بتائیے، حج کے طریقے ہمیں سکھا دیجئے، وتب علینا، اور ہم پر اپنی توجہ فرما اور ہم پر اپنی شفقت فرما۔ حضرت ابراہیم اتنے بڑے نبی ہو کر سیکھنے کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں تو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، ہمیں تو نماز صحیح سے نہیں آتی، ہمیں زکوٰۃ کے قاعدے نہیں آتے، ہمیں حج نہیں آتا، تو ہمیں کتنی زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور کتنی زیادہ اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی بہت زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 129، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، مبعوث فرما دے، اٹھا دیجئے، فیہم، اس میں سے، رسولا منہم، اور اے ہمارے پروردگار ان لوگوں میں سے اٹھائیے ایک رسول خود انہی میں سے۔ فیہم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسماعیل مراد ہے۔ وہ دونوں دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ہماری اس نسل میں ایک رسول مبعوث فرمائیں جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہیں ہو، تاکہ ان کے اور درمیان میں کوئی اجنبیت نہ ہو۔
اب وہ جو نبی آئے گا اس کے فرائض کیا ہوں گے، وہ کام کیا کرے گا، بڑی اہم آیت ہے، غور سے سننے والی ہے۔ یتلو تلاوت سے نکلا ہے، علیہم آیاتی کا، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَيُعَلِّمُهُمُ ان کو تعلیم دے کتاب کی، یہ کتاب نہیں ہے، الکتاب ہے، الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، تو وہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو 3 کام ہو گئے۔ نمبر 1 پہلا کام تلاوت کرنا، گویا کہ تلاوت کرنا بھی اپنی جان میں ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یعنی تلاوت کر کے پڑھ کے بتائے، یہاں تلاوت کے اس زمرے میں سارے تلاوت کے حقوق آ جائیں گے، کہ ادب آداب آ جائیں گے، تلاوت کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، پاکی کے ساتھ کس طرح ہونا ہے، اور تلاوت کرنے کے لیے قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا ہے، اس کی صرف و نحو کے ساتھ، اس کی تجوید کے ساتھ، اس کی ادائیگی کے ساتھ، اس کو جب تک صحیح پڑھیں گے نہیں تو صحیح سمجھیں گے کیسے۔ پھر نبی ہمیں کیا سکھائیں گے، ہمیں اس کتاب کے بارے میں سکھائیں گے، اس کو پڑھنا سکھائیں گے، اس کو سمجھنا سکھائیں گے، والحکمت، اور اس کتاب کے اندر جو بھی احکامات ہیں، جو بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں، جو بھی علوم اس کتاب سے نکل رہے ہیں، اس سب کی تعلیم دیں گے۔ اور آخری کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، تزکیہ کرے، یعنی گناہوں سے صاف کرے، گناہوں میں ڈوب کے جو گندگی لگ چکی ہے ہماری نسلوں کو، اسے صاف کرے۔ تو 4 نبی کے 4 مین کام ہیں، یتلو علیہم آیات کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ نمبر 2، والحکمہ نمبر 3، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرنا، یعنی کتاب کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا، پھر اس کی حکمتیں سمجھنا، اور پھر اپنے آپ اور پھر تزکیہ کرنا۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے، تو ہی زبردست، عزیز کہتے ہیں بے انتہا طاقتور، اور حکمت والا، اور حکمت کرتا ہے حکمت کے ساتھ۔ یہاں دیکھیں اس آیت نے ایسے باطل خیالات کی نفی کر دی ہے جو کہ آج کل رائج ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ الفاظ کی اپنی اہمیت ہے، الفاظ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ تو یتلو سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کو پڑھنا ضروری ہے۔ اور علم الکتاب، کتاب کا علم حاصل کرنا، یعنی کہ صرف کتاب کے علم، یعنی قرآن میں جتنے علوم ہیں اس کے اوپر دسترس حاصل کرنا، اس کو سمجھنا ہی ضروری ہے۔ اور حکمت، اور اس سے نکلنے، یہاں حکمت سے مراد تمام قرآنی کے ساتھ ساتھ شرعی احکامات بھی ہیں۔ دیکھیں کتنے علوم اس میں سے نکلے، وراثت کا علم نکلا، طلاق کا علم نکلا، جائیدادوں کا علم نکلا، جتنے بھی شرعی مواقع ہیں، جتنی بھی احکامات ہیں، وہ سود کے نظام کے بارے میں احکامات ہیں۔ تو یہ سب حکمتیں جو ہیں اس کتاب میں سے ہیں، گویا کہ صرف قرآن، اور اس سے مراد تمام احادیث مبارکہ بھی آ گئی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن فرماتا ہے کہ جو نبی تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے منع ہو جاؤ۔ تو اس سے مراد نہ صرف قرآن ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ تمام شرعی اور فقہی مسائل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کی کتاب، تمام حدیثیں آ جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں صرف کتاب پڑھ لو، اور کتاب کو پڑھنے سے پڑھ لو اور حدیثوں پہ اتنی کرو، ان کی بھی یہاں پہ نفی ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ بننے کی کیا ضرورت ہے، حفظ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس اس کو سمجھ لو کام ہو گیا۔ نہیں، یہ تینوں باتیں ضروری ہیں، اور پھر ان تینوں باتوں کے ساتھ سب سے اہم بات ضروری ہے، وہ ہے تزکیہ نفس، اپنا تزکیہ کرنا۔ تو آج کل جو تعلیم حاصل ہو رہی ہے، تعلیم کیا ہو رہی ہے، صرف تعلیم دے دی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی تربیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ زکیہم سے مراد یہاں تربیت ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو صحابہ کرام کی جو تربیت کی، اصل میں وہی تربیت ہے، وہی تزکیہ ہے، اور اس ہی کو دیکھتے ہوئے
تو پھر کیوں لوگ صحابہ کرام پہ جو اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو برا بھلا کہتے ہیں، تو گویا کہ دوسرے الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بچانے کی خاطر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔